کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ العصر میں زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ یہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت ہے۔ آئیے اس سورت کو سمجھتے ہیں کہ شاید میری اور آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے۔ آپ کا رب زمانے کی قسم کھاتا ہے، نہ سونے کی، نہ طاقت کی، نہ تعداد کی، صرف زمانے کی۔ جانتے ہو کہ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے۔ سب چیزوں کو چھوڑ کے اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، کیونکہ زمانہ ہی وہ حقیقت ہے جو سب کچھ کھا جاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عربی میں عصر اس وقت کو کہتے ہیں جو ہاتھ سے نکل رہا ہو، اور اس لفظ عصر کا اصلی معنی نچوڑنا اور دبانا ہوتا ہے۔ جیسے انگور سے رس نچوڑا جاتا ہے، ویسے ہی ہماری زندگی لمحہ بلمحہ نچوڑی جا رہی ہے۔ اور اگلی آیت کہتی ہے کہ یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ عربی تجارت کی زبان میں خسر صرف نقصان کو نہیں کہتے، بلکہ خسر مکمل طور پر دیوالیہ ہو جانے کو کہتے ہیں۔ وہ حالت جب ایک تاجر صرف نفع نہیں کھوتا بلکہ اپنا اصل سرمایہ، سامان، دکان تک گنوا بیٹھتا ہے۔ تو دیکھو کہ ہمارا سرمایہ ہماری سانسیں ہیں، ہر سانس کا نکلنا ایک سکہ خرچ ہو جانا ہے۔ امام راضی نے ایک دفعہ بازار کے ایک برف فروش کا واقعہ بیان کیا جو بلند آواز میں پکار رہا تھا، اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلتا جا رہا ہے۔ وہ تاجر جانتا تھا کہ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے اس نے اپنی برف نہ بیچی تو وہ صرف نفع ہی نہیں کھوئے گا بلکہ اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا سوائے ایک پانی کے تالاب کے۔ دیکھو کہ ہماری برف ہمارا وقت ہے، ہم صرف نفع نہیں کھو رہے بلکہ ہم اپنی پوری ہستی کھوتے جا رہے ہیں۔ جانتے ہو کہ آپ کا رب وقت کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ کیونکہ وقت سب سے بڑا گواہ ہے۔ وقت نے فرعونوں کے عروج و زوال کو دیکھا، سلطنتوں کو مٹی میں ملتے دیکھا اور جوانی کو بڑھاپے میں ڈھلتے ہوئے دیکھا۔ وقت اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی۔ صرف 3 مختصر آیات میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں وقت کے دباؤ سے نکلنے کا مکمل نقشہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یعنی اس برف کے پگھلاؤ کو روکنے کے لیے اور اس زندگی کے خسارے سے بچنے کے لیے اللہ نے ہمیں 4 شرطیں عطا فرمائیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو حساب پورا نہیں ہوتا۔ فرمایا ایمان، سمت بتانے والا ایمان، صرف اللہ کی طرف لے جانے والا ایمان۔ پھر فرمایا عمل صالح، پھر فرمایا حق، اور پھر فرمایا کہ صبر، اور پھر آخری 2 شرطیں اجتماعیت مانگتی ہیں۔ فرمایا کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہو، تم اکیلے خود کو نہیں بچا سکتے۔ حکم دیا گیا ہمیں کہ ہم حق اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کریں۔ اگر تم صرف اپنی اصلاح پر توجہ دو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نظر انداز کر دو تو تم بھی خسارے کے خطرے میں ہو۔ دیکھو کہ وقت ایک شکاری ہے مگر وہ تمہارا سب سے بڑا ساتھی بھی بن سکتا ہے۔ یہ واحد کرنسی ہے جو دوبارہ کمائی نہیں جا سکتی، مگر یہ وہ واحد کرنسی ہے جسے ابدیت میں بدلا جا سکتا ہے، جو ہمیشہ تمہاری ہو سکتی ہے۔ تو آؤ ہم ایک دوسرے کو صبر اور حق کی تلقین کریں، تو آؤ وقت کے خسارے سے بچ جائیں، تو آؤ اللہ کے قرآن سے جڑ جائیں۔ قرآن سے بہتر اب اس دنیا میں کچھ بھی نہیں۔